السلام علیکم. عثمان فاروق قانون اور سماج کے ساتھ آج ہم نے جو موضوع رکھا ہے وہ موضوع جو ہے اس اعتبار سے بڑا اہم ہے کہ اس میں بہت سارے ہمارے ذہنوں میں تحفظات ہیں اور بہت ساری چیزوں کو ہم سوچ رہے ہیں، اور اس سوچ کو ہم کس دھارے کے اوپر لے کر جائیں، کس طریقے سے اس کو ہم کس ڈائریکشن پر لے کر جائیں، چونکہ یہ موضوع ہم سے اتنا نتھی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر اس کی اہمیت مزید بڑھتی چلی جائے گی، اور وہ ہے اسلامی بینکنگ اور تکافل. یہ اسلامی بینکنگ کیا ہے اور اس پاکستان کے اندر یہ کس طرح سے جو ہے رواج اس کا پڑھنا چاہیے اور کس طرح سے اس کا رواج پڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی اہمیت کیوں اس ملک کے اندر موجود ہے. چونکہ ہمیں اگر پورے سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے اور اس کی فائنینس کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اسلامی بینکنگ ہے کیا. اس کے اندر جو تحفظات ہیں اس پر بھی ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے ہم نے جو اسی لیے مفتی صاحب کو بلایا ہے، اور ماشاءاللہ مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب جو ہے فاضل دارالعلوم بھی ہیں اور شریعہ ایڈوائزر ہے EFU حمایہ تکافل کے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ناظرین جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ سارے معاملات جو اسلامی بینکنگ سے متعلق ہیں. دوسری بات کہ اس کے اندر جو ہمارا کورٹس کا سسٹم ہے وہ اس کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے، کیا وہ اس کو الگ طرح سے ٹریٹ کرتا ہے یا اسی طرح سے جو ایک عام بینکنگ ہے اسی طرح سے اس کو لیا جاتا ہے، یا تکافل کے جو مقدمات جو ہے جب کورٹ میں جاتے ہیں، جب وہ مقدمات کی صورت میں آتے ہیں تو کیا اس کو ہم الگ طرح سے لیتے ہیں یا بس ویسے ہی جس طرح سے عام کیس چل رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ان کیسز کو بھی لیا جاتا ہے. یہ چونکہ اتنا بہت زیادہ حساس وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں، ہم ایک اسلامک ریاست ہیں اور ہمیں آگے چل کر اپنا ایک پورا سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. لہٰذا ہماری جو مقدمات ہیں، ہماری جو کورٹس ہیں، ہماری جو عدالتیں ہیں، ان کو بھی اسلامی بنیادوں پر لے آنے کے لیے اس کے لیے بھی ہم نے محمد اظہر فریدی صاحب جو سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں ان کو دعوت دی ہے کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے اپنا تبادلہ خیال کریں گے اور اپنی جو ہے گفتگو رکھیں گے کہ ہماری کورٹس جو ہے کس طرف جا رہی ہے. سب سے پہلے میں مولانا صاحب آپ سے جو سوال کروں گا، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کی بات کرنے لگتے ہیں تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کان کو یہاں سے پکڑا جائے یا کان کو یہاں سے پکڑا جائے. یہ بڑا جو ہے ایک جو ہے سوال اور جو ہے مطلب میرے ذہن میں ہی موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کا کوئی تشفی جواب جو ہے ناظرین کو دے سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور گفتگو کا موقع عنایت فرمایا. جو آپ نے سوال اٹھایا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس وقت جو بھی اسلامک بینکنگ کا نام سنتا ہے تو وہ یہی سوال اٹھاتا ہے اور یہی سوال کرتا ہے کہ جی کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، ایک ہی بات ہے. اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ میں کوئی فرق نہیں ہے. اور عام طور پہ لوگ یہ جو بات کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ نتیجے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نتیجے کو دیکھ کر حکم لگایا جاتا ہے، جبکہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی کسی بھی مالی معاملے کو نتیجے کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جب آپ فیصلہ کریں تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ٹرانزیکشن جو مالی معاملہ آپ کر رہے ہیں اس کا پروسیس کیا اختیار کیا گیا ہے اور نیچر آف کانٹریکٹ کیا استعمال کیا گیا، یہ دیکھنا چاہیے. اس کو میں مثال سے یہ سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹرانزیکشن ہے اور وہ ٹرانزیکشن ہے قرض کی. ایک شخص ہے، اس کو موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر آپ سے کہتا ہے کہ جی مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت ہے اور سپر پاور موٹر سائیکل مجھے چاہیے، اور وہ موٹر سائیکل 50,000 روپے کی ملتی ہے، تو آپ جو ہیں مجھے 50,000 روپے دے دیں. آپ کیا کرتے ہیں، اس کو 50,000 روپے دے دیتے ہیں اور وہ جاتا ہے اور جا کر 50,000 روپے کی موٹر سائیکل خرید لیتا ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے تم مجھے 60,000 روپے دے دینا. آپ نے اس کو 50,000 روپے دیے اور آپ نے 1 سال کے بعد اس سے کہا کہ آپ مجھے 60,000 روپے دے دینا. آپ نے اس کو قرض دے دیا، اس نے جا کر اسکوٹر خریدی اور 1 سال کے بعد اس نے 60,000 روپے آپ کو دے دیے. یہ ٹائم ویلیو آف منی آپ نے لیا، آپ نے اس کے ساتھ قرض کا معاملہ کیا. آپ نے اس کو اسکوٹر نہیں دلائی، آپ نے اس کو پیسے دیے، پیسے کے اوپر آپ نے قرض کا معاملہ کیا اور اس کے اوپر اضافی رقم لے لی. شریعت کہتی ہے کہ یہ سودی معاملہ ہے. قرآن کریم میں اس کو ربا فرمایا گیا ہے، یہ سود ہے. دوسرا اسی جیسا معاملہ کہ ایک اور شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ کو یہی کہتا ہے کہ جی مجھے 50,000 روپے چاہیے اور مجھے اسکوٹر چاہیے، سپر پاور کی اسکوٹر ہے. آپ اس کو کہتے ہیں کہ تمہیں اسکوٹر چاہیے، چلو میرے ساتھ.
آپ گئے, آپ نے اسکوٹر خریدی, آپ نے پیسے ادا کیے, اس اسکوٹر کو اپنے قبضے میں لیا, اس اسکوٹر کو خرید کر اپنے قبضے میں لے کر آپ نے اس کو یہ کہا کہ یہ اسکوٹر میں آپ کو 1 سال کے ادھار پر بیچتا ہوں, 1 سال کے ادھار پر آپ کو بیچتا ہوں. کیا آپ نے مجھ سے یہ اسکوٹر خریدی؟ باقاعدہ آپ نے ایجاب و قبول کے ذریعے اسکوٹر آپ نے اس کو بیچی. اس نے کہا جی میں نے آپ سے 1 سال کے ادھار پر یہ اسکوٹر خریدی. آپ نے اس کو اسکوٹر بیچی, اس نے اسکوٹر خریدی, اور 1 سال کا 60,000 روپے کا ادھار طے ہو گیا. یہ بے کا معاملہ کیا. قرآن کریم اس کو کہتا ہے بے. احادیث کے اندر اس کو بے کا معاملہ کہا گیا. دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی 1 سال کے ادھار کی وجہ سے نفع کمایا گیا, لیکن یہ صورت جائز ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا. اگر آپ دیکھیں تو دونوں کے نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے. پہلے معاملے کے اندر بھی نفع کمایا, دوسرے معاملے کے اندر بھی نفع کمایا, نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن شرعی اعتبار سے دونوں کے اندر فرق ہے. ایک کے اندر اگر آپ دیکھیں شرعی اعتبار سے ایک کے اندر قرض کا معاملہ ہے, دوسرے کے اندر بے کا معاملہ ہے. نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن چونکہ نیچر آف کانٹریکٹ دونوں کی الگ الگ ہے, چونکہ نیچر آف کانٹریکٹ اور پروسیس دونوں کا الگ الگ ہے, اس لیے شرعی اعتبار سے حکم میں فرق لگے گا. جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر عام طور پہ نیچر آف کانٹریکٹ لون کا ہوتا ہے. لون کی وجہ سے جو پروفٹ لیا جاتا ہے وہ سود کے دائرے میں آتا ہے, سود کے حکم میں آتا ہے, اس لیے وہ ناجائز ہوتا ہے. اسلامک بینکنگ کے اندر بھی پروفٹ میں آپ کی بات معذرت کاٹ رہا ہوں کہ جیسے 60,000 طے ہوئے, تو اگر 60,000 سے اگر 61,000 کر دیا جائے, ایک بندہ ہے اس نے 60,000 جو ہے اس وقت کے اندر نہیں دیے, تو پھر آپ اس کو کس طرح سے جو ٹریٹ کریں گے یا کیسے اس کو لے کر چلیں گے؟ دیکھیں جی, اگر بالفرض 60,000 روپے طے ہوتے اور سیل کا معاملہ ہوتا, اور اگر وقت پہ ادا نہ کرے وہ اور اس کے 61,000 روپے کر دیے جاتے, تو یہ پھر سودی معاملہ ہوتا, یہ ناجائز ہوتا. ٹھیک ہے, بالکل اسی طریقے سے جتنی بھی اسلامک بینکنگ ہے, اسلامی بینکنگ جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پر یا تو سیل پرچیز کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں اضافہ لیا جاتا ہے, سیل پرچیز کی وجہ سے قیمت اضافی طور پر لی جاتی ہے, یا کرایہ داری کا معاملہ ہوتا ہے, یا مشارکہ کا معاملہ ہوتا ہے, یا مزاربت کا معاملہ ہوتا ہے, یا سلم کا معاملہ ہوتا ہے, یا استثناء کا معاملہ ہوتا ہے. ایسڈ بیک ٹرانزیکشن ہوتی ہے, قرض کے اوپر پروفٹ نہیں لیا جاتا ہے. چونکہ قرض کے اوپر پروفٹ نہیں لیا جاتا, ایسڈ بیک معاملہ ہوتا ہے, تو نیچر آف کانٹریکٹ اور پروسیس الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ جی جو ہے نا دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے اندر بہت فرق ہے. دونوں کے چونکہ معاملات الگ الگ ہیں, دونوں کے نیچر آف کانٹریکٹ میں فرق ہے, دونوں کے پروسیجر میں فرق ہے, اس لیے شرعی حکم میں بھی فرق ہوگا. دونوں کو ایک ہی حکم لگانا میرا خیال یہ ہے کہ یہ شرعی احکام سے ناوافق کی بات ہے. فرید صاحب, ابھی ایک ججمنٹ آیا اور بڑے افسوس ہوا. ایک جج صاحب نے کہا کہ یہ جو طلاق ہے یہ زبانی طلاق نہیں ہوتی, حالانکہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, شریعت کا پورا ایک واضح اصول ہے. ایسی کورٹس کے جو اتنی چھوٹے معاملات بھی نہ سمجھتی ہوں, اور سپریم کورٹ کے وہ جو جسٹس ہوں, اور پھر وہاں پر جو ہے یہ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے تکافل اور ری تکافل کے حوالے سے کیسز جو ہے پریکٹس میں ہوتے ہوں, تو کیسے مطلب ان کو جو ہے دیکھا جاتا ہے اور کس طرح اس کو جو لے کے چلا جاتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک طلاق کا معاملہ ہے تو طلاق تو اگر اکیلے میں بھی کوئی نہیں, میں تو اس لیے اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اتنے چھوٹے معاملے پر جو جج صاحب کے کمنٹس تھے کہ جو ایک عام فہم جو تھوڑی بہت بھی شریعت کی معلومات رکھتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے, تو وہ اتنی پیچیدہ اور فائنینس کے حوالے سے کہ جس کے اندر بہرحال ایک سبجیکٹ ہے, اس پر اس کا کس طرح کا جو بیہیویئر رویہ سامنے آتا ہے. دیکھیں, ابھی تک تو اس طرح کا کوئی رویہ جو ہے وہ سامنے نہیں آیا, یہ بیہیویئر سامنے نہیں آیا. اور اب تک جتنے بھی کیسز ہوئے ہیں اس میں جہاں تک تکافل کا معاملہ ہے اس میں سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی جو ڈیسیجنز دیے ہیں تو اس میں لینینٹ ویو لیا ہے. جو پینالٹیز امپوز ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے یہاں یہ نیا ہے اور اس میں لوگوں کو بھی نو ہاؤ نہیں ہے, حتیٰ کہ جو کمپنیز اس وقت رن کر رہی ہیں اور ان کے جو شریعہ بورڈ ہیں اور جو ایڈوائزرز ہیں, تو وہ اگر اس کو انشور نہیں کر پاتے ہیں تو کورٹس جو ہیں وہ لینینٹ ویو لے رہے ہیں. جو ریکوائرڈ وہ ہیں پینلٹیز وہ امپوز نہیں کی جا رہی. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ میں ایسا کوئی میٹر جاتا ہے اور اگر
ایک معمولی بات جو ہے اگر کسی جج صاحب نے اس کو آپ نے کہا کہ طلاق کے معاملے میں، تو میں نہیں سمجھتا. دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ میں کیس جاتا ہے کوئی، تو وہ آہستہ آہستہ ریفائن ہوتا چلا جاتا ہے، تھریش آؤٹ ہوتا چلا جاتا ہے. سپریم کورٹ کئی کورٹ سے ہو کے گزرتا ہے، کئی کورٹ سے ہو کر، تو سپریم کورٹ کے سامنے بہت ہی لمیٹڈ کوشچن ہوتا ہے اور اسی پہ آرگومنٹس ہوتے ہیں، وہی جو ہے کیس اسی کو وہ اس کو بالکل لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ وہ اس کو سنتے ہیں. اور جس طرح کیس ریفائن ہوتا چلا جاتا ہے، اسی طرح سپریم کورٹ کا جج بنتے بنتے جو جج صاحبان ہیں وہ بھی ریفائن ہو چکے ہوتے ہیں قانونی معاملات میں. تو وہ پھر اس کو اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح جو قانونی معاملات ہیں وہ اسلامک نظریے سے دیکھیں یا جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں اس نظریے سے دیکھیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر معاملات سپریم کورٹ میں جائیں تو کوئی اس طرح کا ڈیسیجن آ جائے کہ جو بالکل قانون سے یا اسلامی قوانین سے متصادم ہو. اسی طریقے سے اسلامک مورگیج ہے جو رہن یا جو بھی اس کے اندر کیا جاتا ہے، میں بعض مطلب خود بھی کیس میں اپیئر ہوتا رہا ہوں، اور اس میں اتنا ہی بھیانک سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے. وہ اسلامک میرا خیال ہے اس سے اس کا تعلق نہیں بھی ہے، لیکن جو کوئی بھی اس ادارے کے ساتھ جو ہے، میں نام اصل میں یہاں لے نہیں سکتا، وہ نجی وہ جو بھی ادارہ ہو، اس سے جب آپ اسلامک مورگیج کے اوپر کانٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ ساری مطلب فلفل بھی کرتے ہیں جو آپ کے ایگریمنٹ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کہاں سے جو ایک نئی قسم کی جو ہے معاملات نکل آتے ہیں اور اس میں مزید آپ کو پیسے بھرنا پڑ جاتے ہیں. تو اسلامک رہن یا اسلامک مورگیج کی بھی تھوڑی سی آپ بتائیے کیا چیز ہے اور اس کو کیسے جو ہے لے کر چلنا چاہیے کہ لوگوں کو اس پہ ریلیف مل سکے. دیکھیں جی، اسلامک مورگیج کا میں آپ کو بتا دوں کہ مورگیج کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے نا، وہ ہاؤس فائنینسنگ میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ یہ بڑا کانسیپٹ ہے، اور خاص طور پہ جو مسلمان جاتے ہیں یورپین کنٹریز کے اندر، ان کو یہ بڑا پرابلم پیش آتا ہے کہ وہاں جب وہ جاتے ہیں اور جب وہاں پر جب جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ، جب جا رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں رہنے جا رہے ہیں. لیکن جب وہاں وہ جاتے ہیں تو ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو گھر کے خریدنے میں پرابلم ہوتی ہے وہاں پر. تو مورگیج جو کنونشنل مورگیج ہوتا ہے وہ سودی معاملہ ہے، وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے. اس کا جو آلٹرنیٹ ہوتا ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کہلاتا ہے. ڈیمینشنگ مشارکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوشن، چاہے وہ اسلامک بینک ہو یا اسلامک مورگیج ہاؤس ہو، وہ اور کسٹمر دونوں مل کر ایک گھر خریدتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ گھر کی ویلیو ہے 1 کروڑ روپے، تو 20% کسٹمر ملاتا ہے مثلاً، اور 80% جو ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ملاتا ہے. بینک مثال کے طور پہ اسلامک بینک ہے، دونوں مل کے گھر خریدتے ہیں. گھر خریدنے کے بعد جو اسلامک بینک ہے اپنا شیئر اپنے کسٹمر کو رینٹ پہ دے دیتا ہے، چونکہ اس گھر کے اندر جو رہائش اختیار کرتا ہے وہ کسٹمر کرتا ہے. تو اسلامک بینک جو ہے اپنے کسٹمر سے کہتا ہے کہ آپ اس میں رہائش اختیار کریں. اچھا، رینٹل جو ہے وہ آپس کی رضامندی سے، شریعت کہتی ہے کہ آپ آپس کی رضامندی سے رینٹل طے کر سکتے ہیں. تو رینٹل آپس کی رضامندی سے طے ہو جاتا ہے. ہر مہینے کلائنٹ جو ہے رینٹ ادا کرے گا. ہر مہینے کلائنٹ جو ہوگا، کسٹمر جو ہوگا، جو شریک ہے، وہ ایک یونٹ پرچیز کرے گا اسلامک بینک سے. تو ہر مہینے کلائنٹ جو ہے وہ رینٹ بھی ادا کرے گا اور ایک یونٹ بھی پرچیز کرتا جائے گا. تو جو بینک کا شیئر ہے وہ یونٹس میں کنورٹ ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اگر 10 سال کا معاملہ ہے، 15 سال کا معاملہ ہے، تو بینک اپنے شیئر کو یونٹس میں کنورٹ کر دے گا. ہر مہینے ایک یونٹ پرچیزنگ ہوگی. اور اگر 10 سال کا معاملہ ہے تو ہر مہینے یونٹ پرچیز کرے گا، یہاں تک کہ 10 سال جب مکمل ہوں گے تو وہ تمام کے تمام یونٹس جو ہے وہ کلائنٹ کی ملکیت میں آ چکے ہوں. جب کلائنٹ کی ملکیت میں سارے یونٹس آ جائیں گے تو کرایہ داری کا معاملہ ختم ہو جائے گا، کلائنٹ اس گھر کا مالک بن چکا ہوگا، اونر ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ، کیونکہ اس میں شرکت جو ہے ڈیمینش ہوتی ہے. تو یہ ماڈل ہے ہاؤس فائنینسنگ کا جو کہ اسلامک بینکس جو ہے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو اسلامک بینکنگ انڈسٹری ہے وہ اس کو فالو کر رہی ہے. الحمدللہ بہت سارے بینکس ہیں پاکستان کے اندر جو کہ اس کو فالو کر رہے ہیں اس ماڈل کو. اور پاکستان سے باہر بھی جو بہت سارے ایسا ملک جہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کو ضرورت ہوتی ہے مارگیج کی، تو وہاں پر اسلامک مارگیج ہاؤسز قائم ہیں. یہاں تک کہ
USA کے اندر اور UK کے اندر بھی ایسے ادارے ہیں جو کہ اسلامک مورگیج کا کام کرتے ہیں. یہاں تک کہ آسٹریلیا کے اندر بھی ایسے ادارے موجود ہیں دنیا میں تقریباً ممالک میں جو اسلامک جو کہ اسلامک مورگیج کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ اس طریقے سے ڈیمینشنگ مشارکہ کے طریقے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا فرید صاحب، ایک تو ہو گیا ریکوری سوٹ، یہ تو اس سے متعلق ہو گیا کہ جس نے مطلب پیسے وہ نہیں بھر سکا یا اس حوالے سے، ٹھیک ہے. لیکن جو کمپنیز کے حوالے سے زیادہ تر مسائل آتے ہیں یا بینک کے حوالے سے، یعنی اگر تکافل کمپنی ہے اس کے حوالے سے زیادہ تر کون سے مقدمات ہیں جو مطلب درپیش ہیں کہ جس کے اندر اور کون سے مسائل ہیں جو ان کی طرف سے ہوتے ہیں جو آپ نے مطلب دیکھے ہوں ان مقدمات کے اندر؟ دیکھیں کمپنیز کی طرف سے جو عموماً مقدمات آتے ہیں کمپنی کے اگینسٹ، کمپنیز کے اگینسٹ، اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمپنیز جو ہیں جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ کیونکہ وائلیشن ہو رہا ہوتا ہے ان کے پارٹس پہ، تو وہ پھر جو کسٹمر ہوتا ہے. اچھا میں وائلیشن کی بھی وضاحت چاہوں گا، چونکہ ہم دیکھیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر اس سائڈ سے بھی کوئی کمی ہے، کمزور ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو دور کیا جائے، کیونکہ اسلامک بینکنگ کا معاملہ ہے، یہ صرف کمانے یا کسی کارپوریٹ سیکٹر یا اس کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس میں بھی مطلب تھوڑا سا میں اس میں چاہوں گا کہ دیکھیں تکافل میں تو ہے یہی کہ پارٹیسپیشن ہے. یہ عربی میں اس کے جو معنی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹو گارنٹی ایچ ادر، ایک دوسرے کو آپ گارنٹی دیں گے، ٹھیک ہے. اور جو اس کے پارٹیسپینٹس ہیں تکافل میں وہ ایک دوسرے کو ایشورنس دیں گے، وہ گروپ ہو یا ایک سے زیادہ گروپس ہوں، اس کے جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں تو وہ ایک ساتھ مل کر چلیں گے، اور ان کے درمیان جو باہمی ایک ربط ہے اور جو کوآپریشن ہے وہ اس کا ہونا لازمی ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ اس کے جو شرائط ہیں اور جو وائلیشن کی آپ نے بات کی، تو اگر ان شرائط کو جو اس سے وابستہ ہیں ان کو پورا نہ کیا جائے تو نیچرلی وہ وائلیشن آ جاتا ہے، اور اسی وائلیشن کی وجہ سے پھر پارٹیسپینٹ یا جو انشورر ہے وہ بالکل جا سکتے ہیں کورٹ میں، کورٹ آف لاء میں جا سکتے ہیں گریوانس لے کر، اور جو ریمیڈی ہے اس کو اویل کر سکتے ہیں. اچھا دنیا بھر کے اندر ابھی کیا پریکٹس، جس طرح ابھی آپ نے بات بھی کی کہ بحرین ہے یا جو ملائیشیا ہے، انڈونیشیا یا ملائیشیا، ان دونوں میں سے اور کچھ ممالک اور بھی ہیں کہ جو اس پریکٹس میں یعنی اسلامی بینکنگ کو انہوں نے جو ہے پورا جو ہے اس کو کنورٹ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں وہ بالکل مکمل اسلامک ہو چکے ہیں یا ابھی ان میں بھی کوئی گنجائش موجود ہے جن لوگوں نے اس کو پریکٹس میں لے کر آئے؟ اس وقت جو ہے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پیرالل سسٹم چل رہا ہے. کنورژن ماڈل ابھی تک دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اس وقت جو ہے اگر میں آپ سے کہوں، بلکہ میں آپ سے شیئر بھی کر لوں کہ یہ دو قسم کے ماڈل ہوتے ہیں، کنورژن ماڈل اور پیرالل ماڈل. کنورژن ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ ایک اکنامی چل رہی ہے اور اس اکنامی نے کسی مسلم کنٹری کی اکنامی ہے، اور اس مسلم کنٹری نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے اس پوری اکنامی کو 2020 2030 2025 تک ہم جو ہے کنورٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہ کہلاتا ہے کنورژن ماڈل. تو کنورژن ماڈل جو ہے اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، تو یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. پیرالل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ پیرالل سسٹم یہ ہے کہ اکنامی چل رہی ہے، اس کے اندر اسلامک بینکنگ بھی چل رہی ہے، اسلامک تکافل بھی چل رہا ہے، اسلامک انویسٹمنٹ بھی چل رہی ہے، کنونشنل بینکنگ بھی چل رہی ہے، اور کنونشنل انشورنس بھی چل رہی ہے. یہ کہلاتا ہے پیرالل سسٹم. تو اس وقت جتنے بھی اسلامک ملک ہیں اس میں یہ پیرالل سسٹم چل رہا ہے، چاہے وہ انڈونیشیا ہو، چاہے وہ ملیشیا ہو، یا کوئی اور اسلامک ملک ہو. پاکستان بھی اس میں شامل ہے. لیکن میں آپ سے یہ شیئر کروں، یہ آئیڈیل نہیں ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے اس طریقے سے. اصل چیز ہے کنورژن، اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اسلام کے نام پر، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ اسلام کے نام پر قربانیاں دی ہیں، تو پھر یہاں پر کنورژن ماڈل ہونا چاہیے. یہاں پر پھر پیرالل سسٹم نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر پھر ہونا چاہیے کنورژن ماڈل، جو کہ اس وقت مفقود ہے. اس وقت ہم لوگ جس سسٹم میں کام کر رہے ہیں کہ وہ سسٹم یہ ہے کہ جی کنونشنل بھی چلتا رہے اور اسلامک بھی چلتا رہے. اردو میں ملغوبہ کہتے ہیں. ہاں، یعنی یہ ایسا ہے جیسے کہ
ایک طریقہ علاج ہومیوپیتھک ہے، ایک طریقہ علاج ایلوپیتھک ہے. اب ایک مریض ہے، چاہے تو وہ ایلوپیتھک کو لے لے، چاہے تو وہ ہومیوپیتھک کو لے لے. ایک تاجر ہے، وہ چاہے تو اسلامک بینکنگ سے اپنی ضرورت پوری کر لے، چاہے تو وہ کنونشنل بینکنگ سے اپنی ضرورت پوری کر لے. گورنمنٹ نے دونوں اختیار دے دیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، یہ ملک اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے. آپشن نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی آپشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں آپشن ہوں. ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا، میں اسی میں سے ایک بات کروں گا کہ پھر ہماری انٹرنیشنل ڈیلنگز کیسے ہوں گی؟ کیونکہ جی، اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے اندر انٹرنیشنل ڈیلنگز کے لیے ہمارے پاس بہت ماڈلز اویلیبل ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ اتنی ریسرچ موجود ہے کہ اگر ہم جو انٹرنیشنل ڈیلنگز جن اداروں سے ہماری ہوتی ہے، ان سے ہم سکوک کے پروجیکٹس بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. جو لون ہمیں انٹرنیشنلی لینے ہیں، وہ لون ہم لیں گے، لیکن ہم ایسٹ بیک لیں گے. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی اگر ہم بات کرتے ہیں، ان کے اپنے اسلامک ڈویژن موجود ہیں. اسلامک فائنینس کے، اسلامک بینکنگ کے اپنے ڈویژن موجود ہیں. ان کو یوز کرتے ہوئے ہم ان سے اسلامک بینکنگ کے طریقے سے لون لے سکتے ہیں. اس کو لون نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسلامک فائنینسنگ کے طریقے سے ہم ان سے ڈیل کر سکتے ہیں. اور آپ کو شاید یہ بات پتہ ہو کہ جو سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے جو فیصلہ دیا تھا، جو کہ اس وقت سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، اس فیصلے کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو فورن ڈیلنگز ہوں گی، وہ پھر اگر وہ ظاہر وہ فیصلہ اگر نافذ ہوتا تو یہی سوال گورنمنٹ اٹھا دی نا کہ فورن ڈیلنگز کیسے ہوں گی. انہوں نے پورا لاہ عمل دیا ہے، جواب ہے بالکل کہ جی اگر آپ انٹرنیشنل ڈیلنگز آپ کی کس طریقے سے ہوں گی، تو پریکٹیکل سولوشن آج کے تاریخ میں موجود ہیں. اس کے باقاعدہ اسٹینڈرڈز موجود ہیں. آج کے تاریخ میں ہمارے پاس ایسی پروڈکٹس موجود ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنی نیشنل اور انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ شریعہ کمپلائنٹ وے میں پوری کر سکتے ہیں. ایسی پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہیں، بشرط یہ کہ کوئی رائے لے، کوئی ایڈوائس لے، کوئی اس کو کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں. کوئی مشکل نہیں ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ نیت کی آج سے 15 سال پہلے کہ اسلامی بینکنگ لانی ہے. 18 سال پہلے 0% پاکستان میں اسلامی بینکنگ کی تھی. آج 13% اسلامی بینکنگ ہے پاکستان میں، بالکل موجود ہے. پہلے 0% تھی، 13% موجود ہے. میرا خیال ہے دنیا بھر میں بھی جو ابھی نئے رواج ہو، میرا خیال ہے 35 سے 36 سال ہوئے ہوں گے اس کو. جی بالکل. تو یہ ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں. فریدی صاحب، ویسے تو ظاہر ہے کہ آپ کا واسطہ تو روزانہ کا، اور ماشاءاللہ آپ سینئر جو ہے ایڈوکیٹ بھی ہے، تو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے کہ جو مقدمات آتے ہیں آپ کے پاس، جو بھی مطلب آتا ہے، وہ اگر کوئی عام بینکنگ سے متاثر ہوا ہوا اور اسلامی بینکنگ سے متاثر ہوا ہوا، تو کوئی فرق ہوتا ہے ان میں ذہنی؟ مطلب جو ہے میں تو دیکھا ہے کہ جو لوگ اگر کنونشنل بینکنگ کے اندر انتہائی ذہنی کوفت کے اندر وہ شکار ہوتے ہیں اس کے معاملات میں، تو کوئی فرق ہے یا بالکل ایک ہی طرح سے جو ہے؟ نہیں، ایک ہی طرح نہیں ہے، فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ جو اسلامک بینکنگ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور جو ہمارے یہاں اس وقت بینکنگ سسٹم چل رہا ہے اسلامک بینکنگ سے ہٹ کر، تو ہم اگر دیکھیں ہمارے یہاں 2001 میں فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 آیا، تو اس کے تحت جو بینکنگ کورس تھے وہ اسٹیبلش کیے گئے. اور اس سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو 1997 میں بینکنگ کمپنیز ایکٹ آیا، اور پیچھے چلے جائیں تو 1984 میں بینکنگ ٹرمینلز آرڈیننس آیا. اب جہاں تک ابھی جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ کنونشنل اور اسلامک جو ہے، اور یہ پیرالل جو معاملات چل رہے ہیں، اسی کی وجہ سے اصل میں کنفیوژن ہے. تو لوگوں کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن ہے. یہاں تک ہے کہ جب کیسز فائل ہوتے ہیں، اب جیسے 1980 میں مضاربہ کمپنیز اینڈ فلوٹیشن آرڈیننس آیا، ٹھیک ہے، اس کے تحت مضاربہ ٹریبونلز جو تھے وہ فارم ہونے تھے. مضاربہ ٹریبونل بن بھی گیا. مضاربہ کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں رجسٹر بھی ہوتے ہیں، انہیں مضاربہ سوٹ کا نام دیا جاتا ہے. بینکنگ سے ریلیٹڈ جو سوٹس ہیں وہ بینکنگ سوٹس کہلاتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ان کیسز کو پروسیڈ کیا جاتا ہے تو مضاربہ سوٹ کو اور بینکنگ سوٹ کو ڈسٹنگوش نہیں کیا جاتا،
اور جو فیصلہ مضاربہ ٹریبونل کے تحت آنا چاہیے تھا وہ بینکنگ کوڈ اس کو اس طرح سے پرسو کرتا ہے اور پروسیڈ کرتا ہے اور فیصلہ دے دیتا ہے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن آرڈیننس 2001 کے تحت آ جاتا ہے. اب یہاں پر کیا ہوا کہ وہ جو ڈگری تھی وہ ایکچولی ڈسپیوٹیڈ ہو گئی، اور وہ ڈگری مضاربہ ٹریبونل آرڈیننس کے تحت مضاربہ سوٹ میں آنی چاہیے تھی، جس کی اپنی کچھ پروسیجر ہیں اور اس کے اپنے لوازمات ہیں، شرائط ہیں، تو اس سے ہٹ کر ڈیسیجن آ جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تمام قوانین موجود ہیں اور اسلامک بینکنگ کی طرف بھی ہم رواں دواں ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جو ان کی اسپرٹ ہے اس کے تحت اس کو فالو کیا جائے، جو پروسیجر ہے اس کو اسی طرح اڈاپٹ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر ہم اس میں کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں، اور پیرالل سسٹم سے ہٹ کر جو کنونشنل سسٹم ہے اس سے ظاہر ہے پھر ہمیں نجات مل جائے گی اور خالصتاً جو ہے اسلامک بینکنگ کی طرف چلے جائیں گے. ہم اسلامی بینکنگ اور تکافل کے حوالے سے موجود ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے رحمان فیاض خان صاحب نے، جو کہ EFU فیملی تکافل کے ہیڈ ہیں پاکستان کے. لہٰذا ہم ان سے بھی جو ہے گفتگو کریں گے، تمام ان سے ہم تکافل کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور وہ خدشات اور تحفظات پہ بھی بات کریں گے جو ایک عام ذہن کے اندر موجود ہے، چونکہ یہ پریکٹیکلی جو ہے سارے معاملات دیکھتے بھی ہیں، اس کے اندر ان کو بہت سارے تجربات بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ 25 اور 30 سال سے جو ہے وابستہ بھی ہیں جو کہ تکافل ہی کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تکافل کیا ہے، اور اس میں جو وقف کا سلسلہ ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس کے جو تکافل کے اندر جو پیسے آتے ہیں، جو بھی جو ہے لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے آپ کہاں پر انویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ایک جائز اور حلال منافع جو ہے مل سکے لوگوں کو. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تکافل جو ہے یہ کفالت سے نکلا ہے، اور اس کے اندر جو پروڈکٹ ہے وہ وکالت اور وقف کے اصولوں کے اوپر ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ایک تکافل کمپنی، چاہے وہ فل فلیش تکافل کمپنی ہو یا ونڈو تکافل کمپنی ہو، وہ کچھ پیسے وقف کرتی ہے، اور ان پیسوں کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، مناسب کوئی بھی رقم وقف کرتی ہے سب سے پہلے، اور پھر وہ دعوت دیتی ہے دوسرے لوگوں کو اور کمپنیوں کو، اداروں کو، کہ وہ اس وقف کے اندر اپنے پیسے کنٹریبیوٹ کریں. لوگ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو وہ وقف کے اندر پیسے دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ وقف کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کو شرعی اعتبار سے مملوک وقف کہا جاتا ہے. اور تکافل کی اگر ہم بات کریں تو پھر اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں فیملی تکافل، اور دوسرے کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں جنرل تکافل. میں آپ کے سامنے، چونکہ آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی ہے، تو فیملی تکافل کو میں بیان کر دیتا ہوں، پھر اگر موقع ہوگا تو جنرل تکافل کو بیان کروں گا. فیملی تکافل کے اندر جو لوگ پیسے دیتے ہیں کسی بھی فیملی تکافل کمپنی کو، جیسے آپ نے میرا تعارف بھی کرایا کہ میں EFU حمایت تکافل کا شرعی ایڈوائزر ہوں، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو پیسے دیتے ہیں EFU حمایت تکافل کو، تو ایک حصہ چلے جاتا ہے وقف کے اندر. اور وقف ہم نے جو بنایا ہے، حمایت تکافل کا جو وقف ہے وہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جائے، جس نے پیسے وقف کے اندر ڈالے ہیں، تو اس کے لواحقین کو ایک رقم مل جائے وقف سے، یا اگر اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ڈسیبلٹی ہو جائے تو اس کو ایک رقم مل جائے تاکہ اس کی سپورٹ ہو جائے. اچھا، اسی طریقے سے جو پیسے جمع کراتا ہے اس کا ایک حصہ چلے جاتا ہے ہمارے سرمایہ کاری اکاؤنٹ کے اندر. اس کی سرمایہ کاری شریعت کے مطابق ہو رہی ہوتی ہے. جو وہ پیسے جمع کراتا ہے اس کی جو تکافل کمپنی ہے وہ اس کی سرمایہ کاری شریعت کے اصولوں کے مطابق کر رہی ہوتی ہے. گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو پیسے آتے ہیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں تکافل کے اندر. ایک حصہ وقف کیا جاتا ہے، اور وقف جو پیسے ہوتے ہیں اس کی سرمایہ کاری بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اور جو حصہ وقف نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی طرف سے، جو لوگ تکافل کی پالیسی لیتے ہیں ان کی طرف سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے، وہ سرمایہ کاری بھی شریعت کے اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے. اب سوال بہت زیادہ ہم سے لوگ کرتے ہیں، اور یہ سوال بہت ویلڈ بھی ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جو سرمایہ کاری تکافل کمپنی کرتی ہے وہ کہاں کرتی ہے، وہ کن جگہوں پر کی جاتی ہے. اس کے بارے میں مختصر میں آپ کو بتا دوں کہ تکافل کمپنی سرمایہ کاری جو کر رہی ہوتی ہے وہ سب سے پہلی جو سرمایہ کاری کی جو جگہ ہوتی ہے وہ اسلامک بینکس ہوتے ہیں. اسلامک بینکوں میں
پیسے تکافل کمپنی رکھ رہی ہوتی ہے. اسلامک بینک ظاہر ہے کہ وہ بھی علماء کرام کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں, اور جو ہے اسلامک بینکس چونکہ شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں, اس لیے ان سے حاصل ہونے والا نفع حلال ہے. ان کے سیونگ اکاؤنٹ میں مضاربہ بیسس کے اوپر یا ان کے ٹی ڈی آرز وغیرہ کے اندر پیسے رکھ کر پروفٹ کمایا جاتا ہے, جو کہ مضاربت کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے. دوسرا جو سرمایہ کاری کے جو ذرائع ہوتے ہیں تکافل کے اندر, وہ ہوتا ہے سکوک. گورنمنٹ آف پاکستان اسی طریقے سے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی سکوک جاری کرتے ہیں. سکوک جو ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ بانڈز ہوتے ہیں, اور پاکستان کے اندر بہت سارے سکوک گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی جاری کیے ہیں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے جاری کیے ہیں. سکوک کی اپنی ایک کچھ تفصیل ہے جو کہ اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں, لیکن یہ بانڈز ہوتے ہیں, ایسڈ بیک بانڈز ہوتے ہیں, اور جب بھی یہ سکوک ایشو ہوتے ہیں وہ بھی علماء کرام کی زیر نگرانی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ بانڈ ایشو ہوتے ہیں, ایسڈ بیک ہوتے ہیں. تو سرمایہ کاری جو ہوتی ہے وہ سکوک کے اندر ہوتی ہے, سودی بانڈز میں نہیں ہوتی ہے. یہ جو توکل کا جو ایک کانسیپٹ ہے, اس سے تھوڑی سی متصادم نہیں نظر آتی ہے یہ بات کہ جو ہے ہم سرمایہ کاری ساری معاملات اور پیسے بچانا, تو جو اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے خرچ کرنا لگانا, یہ سارے مطلب جو ہے جو آپ کے پاس سرمایہ بہت زیادہ جو ہے جمع نہ کرنا, تو اس سے تھوڑا سا کانفلکٹ نہیں ہے اس میں؟ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا, لیکن توکل کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اسباب اختیار کرے, اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اسباب پہ بھروسہ نہ کرے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے, یہ ہوتا ہے توکل. ایک حدیث میں اس میں کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. تو ان صحابی, چونکہ ان کی طبیعت بہت خراب تھی, ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی 100% ویلتھ کو وصیت کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں, یہ جائز نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں پھر 50% اپنی ویلتھ کی وصیت کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرما دیا کہ نہیں, یہ بھی جائز نہیں ہے. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر میں 1/3 مال کی وصیت کر جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت عطا فرما دی, لیکن یہ فرما دیا کہ الثلث فالثلث کثیر, ہاں اس کی 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے, لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا, انک ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالا یتکففون الناس, کہ اگر تم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑو تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو فقیر چھوڑو کہ وہ لوگوں سے مانگتے پھریں. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی اپنے ورثاء کے لیے کچھ مال چھوڑ کے جاتا ہے, کوئی مالی انتظام کر کے جاتا ہے, تو یہ ناجائز نہیں ہے. اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ ارشاد فرماتے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہیں وصیت کر جائیں, 100% وصیت کر جائیں, آپ اپنے مال کو نہ چھوڑ کے جائیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو یہ حکم دیا کہ نہیں کچھ چھوڑ کے جائیں, اور یہ بہتر ہے کہ آپ ان چھوڑ کے جائیں. تو اس لیے یہ توکل کے تکافل کی جتنی بھی پالیسیاں ہوتی ہیں یہ توکل کے خلاف نہیں ہیں. اسی طریقے سے ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے, اور انہوں نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آیا ہوں, کیا میں اس اونٹنی کو باندھوں اور پھر توکل کروں, یا اس اونٹنی کو کھلا رکھوں اور پھر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھو اور پھر توکل کرو. تو اس سے ایک اصول پتہ چلا کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں اور پھر توکل کریں. تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلے آپ اسباب اختیار کریں, ہاں لیکن اسباب اختیار کر کے اسباب پہ نظر نہ رکھیں بلکہ مسبب الاسباب پہ نظر رکھیں. تو اگر کوئی تکافل کی پالیسی لے لیتا ہے, نظر اللہ کی ذات کے اوپر ہے, تو پھر یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے, یہ کوئی توکل کا ہی ایک جو ہے پارٹ جس کو آپ کہہ لیں. رحمان صاحب ویسے تو آپ کے ملازمین بھی ہوتے ہیں جن میں آپ تنخواہیں بھی تقسیم کرتے ہیں, ظاہر ہے یہ جتنے لوگ جو ہے سرمایہ کاری کرتے ہیں یا جو بھی تکافل کے تحت جو ہے آپ کو پیسے دیتے ہیں, اپنی پالیسی لیتے ہیں. اچھا دوسری چیز یہ جو صحابہ کرام کا کانسیپٹ تھا وہ کس طرح کا تھا؟ ویسے تو مفتی صاحب اس کو زیادہ اچھے انداز میں وضاحت کریں گے, لیکن جب آپ تکافل کی بات کرتے ہیں کہ بھائی مل کے جو ہے لوگوں نے سرمایہ لگایا, پھر جب کسی کے ساتھ مسئلہ ہوا تو اس کے جو ہے اس مسئلے کے اندر اس کی مدد کی گئی,
تو کیا یہ سارے ملازمین جن کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں یہ کس حد تک اور کس طرح سے، اور یہ کارپوریٹ سیکٹر میں جب یہ جاتا ہے معاملہ، تو آپ کیا اس کو اسی اسلامی پریکٹس کے مطابق سمجھتے ہیں کہ چل رہے ہیں معاملات، یا اس کے اندر بھی کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ اور تیسری بات جو میرے سوال کا ہی ایک حصہ ہے کہ ہم جو ہے ڈیلیور کر پا رہے ہیں، یعنی پبلک کے اندر ان کو بتا پا رہے ہیں کہ یہ جو تکافل آیا ہے یہ اسلامی بنیادوں پر ہے، یہ اسلام کے بالکل عین مطابق ہے؟ تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے، کیونکہ آپ پریکٹیکلی ان سارے معاملات کو جو دیکھتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ عثمان صاحب، سب سے پہلے تو تھینک یو راہ ٹی وی کا اور آپ کا کہ آپ نے ایک اپرچونٹی دی مجھے اور مفتی صاحب کو کہ تکافل کے ٹاپک کے اوپر کچھ لوگوں کا جو کنفیوژن ہے اس کو کلیئر کیا جائے، اویئرنیس دی جائے۔ پہلے لیول کے اوپر جو بھی ادارہ ہوتا ہے اس کے جو بھی امپلائیز ہوتے ہیں اس ادارے کے اوپر انکم ٹیکس لاء کے تحت یہ ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنے امپلائیز کو جو ہے گروپ انشورنس یا گروپ تکافل اور اسی طریقے سے ہیلتھ انشورنس یا ہیلتھ تکافل کی فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ یہ ایک قانون ہے، تو ادارے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک تکافل کا کانسیپٹ پاکستان میں انٹروڈیوس نہیں ہوا تھا، جب تک یہ ساری چیزیں انشورنس کمپنیز کر رہی تھی۔ اب تکافل کے وجود میں آنے کے بعد آخری لاسٹ سمجھ لیں 10 ایئرز اینڈ ابو جو ہے اب کمپٹیشن ہو گیا ہے۔ جو لوگ پہلے ٹائم کے اوپر جب آپشن ہی نہیں تھا، ایک ہی آپشن تھا، مینوپلی تھی انشورنس کی، تو انشورنس کرتی تھی، اب باقاعدہ کمپیریزن ہوتا ہے، اور جو لوگ اس طرف جانا چاہتے ہیں ان کے پاس یہ چوائس موجود ہے کہ وہ گروپ تکافل میں جائیں اور وہ تمام فیسلٹیز جو ہے اویل کر رہے ہوتے ہیں۔ ون تھنگ تو یہ کلیئر ہے، اور اس کا بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہے لوگوں کے پاس چوائس ہونے کا، کہ پہلے چوائس نہیں تھی تو وہ صرف ایک ہی جگہ جاتے تھے، اب ایک تو اپنا سیٹسفیکشن لیول بھی ان کا بڑھ جاتا ہے، اور دوسرا چوائس کی کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، تو ان کو بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ ہو رہی ہیں کمپٹیشن کے بڑھنے سے۔ دوسرے نمبر کے اوپر کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یا لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں اٹھا رہے ہیں، تو بالکل اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تکافل سے۔ اب اس میں مفتی صاحب نے جیسے کوٹ کری بات کہ اصل پرابلم جو ہے وہ اویئرنیس کا ہے۔ اویئرنیس جب تک نہیں ہوگی لوگوں میں، جب تک جو ہے وہ اس کا مکمل فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اویئرنیس 2-3 لیول کے اوپر مل رہی ہوتی ہے۔ پہلے لیول کے اوپر ادارے کے تھرو، یعنی SECP جو ریگولیٹر ہے ہمارا، اس کی تھرو وہ بہت ساری ڈائریکشنز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس طریقے سے کام کیا۔ دوسرے لیول کے اوپر جو کمپنیز اس کا جھنڈا لے کے آگے بڑھ رہی ہیں تکافل کا، تو وہ اپنے پروگرامز کر رہی ہوتی ہیں کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں اور اداروں میں، اور وہاں پر جا کے ہم جو ہے ان کو اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے اسٹاف کو کون کون سی چیزیں شریعہ کمپلائنٹ آفر کر سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، جب ہم جاتے ہیں اور ہم جب سیلز وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، مارکیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کے اوپر جواب میں 10 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان کو احساس ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ان کو اسلامک فائنینس کا صحیح جو چہرہ ہے، جو صحیح پریکٹسز ہے وہ معلوم چل رہی ہے کیسا ہے، وہ پرسیپشن کے اوپر وہ گزار رہے ہیں لائف۔ پھر تیسری بات یہ کہ یہی چیزیں ہمارے پاس انڈیویجول کے اوپر بھی ہیں۔ جو ہم کارپوریٹ لیول کی بات کر رہے ہیں وہاں سے تو انکم ٹیکس لاء جو ہے وہ کروا رہا ہوتا ہے اس قانون کے تحت، اور اپنی بھی جو پریکٹسز ہیں اچھے اداروں کی، اچھے برانڈز کی، وہ اس کو فلفل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی کام انڈیویجول بیسس پہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کام ہوتا ہے ریاست کا۔ ریاست جو ہے وہ بیسک اور نیسیسٹی اور نیڈس کے اوپر جو ہے نا وہ فیسلیٹیشن پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو اکانومی فیکٹر آپ کو پتہ ہے کہ اس لیول کے اوپر ریاست ان ایریاز کے اوپر ابھی تک اس گرپ پہ نہیں آئی ہے، تو پرائیویٹس کمپنیز جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور انہوں نے یہ فیسلٹی آپ کو آپ کی سیونگ کے اگینسٹ میں جو ہے نا پرووائڈ کری ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے اپنی لاسٹ ڈسکشن میں بتایا کہ 2 پہلو ہوتے ہیں جس کو ہم جو ہے بیسیکلی کور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک رسک میٹیگیشن، جیسے ایک کوئی بھی فیملی ہے پاکستان کی اگر ہم مثال لیں تو ہر فیملی کے نیچے پیچھے ڈپینڈنٹس ہوتے ہیں، تو میں ان کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ 5 قسم کے ہر بریڈ ونر کے، ہر فیملی ہیڈ کے 5 قسم کی فیملی کے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ان کے جو ہے وہ کچن ایکسپنسز، نمبر 2 کے اوپر بات کریں تو یوٹیلیٹیز ایکسپنسز، نمبر 3 کے اوپر بات کریں تو فیملی کے میڈیکل ایکسپنسز، 4 کے اوپر چلڈرنس کی ایجوکیشن کے اور ڈاٹرس ویڈنگ کے، اور 5 کے اوپر سوشل ایکسپنسز۔ تو ہم جا کے یہ اویئرنیس دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بیسیکلی آپ کی اپنی ضرورت ہے جس کو آپ کا پاس کوئی سلوشن نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہے۔
تو یہ چیزیں جا کے ان کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ہم سے انڈیویجول بیسس کے اوپر وہ تمام فیسلٹیز جو ایک ادارے سے مل رہی ہوتی ہیں یا ریاست سے مل رہی ہوتی ہیں، ایز اے انڈیویجول وہ ہم سے لے لیتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ریاست بہت زیادہ لوگوں کو امپلائمنٹ نہیں دے رہی ہوتی، پرائیویٹ سیکٹر زیادہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے جو بزنس ہوتے ہیں جو کہ ہماری کسی اس میں آتے نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑا ماس ہوتا ہے. تو ہم انڈیویجول بیسس کے اوپر لوگوں کو اپنے پاس ٹرین کرتے ہیں اور ان کو اس پورے معاشرے میں، اس پوری سوسائٹی میں، پورے کارپوریٹ سیکٹر کے اوپر اور انڈیویجول بیسس کے اوپر جو ہے فیملیز ٹو فیملیز ان کو یہ سیل کر رہے ہوتے ہیں آئیڈیا، اور یہ ان کی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا فائدہ بہت ہو رہا ہے، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے. اور وجود یہ ہے آپ کے سامنے کہ آج 10 سال کمپلیٹ ہوئے ہیں تکافل کو. تو پہلے پاکستان میں صرف 2 چھوٹی سی کمپنیز تھیں، اب بڑے بڑے جو برانڈ انشورنس کے وہ بھی اس میں ونڈو تکافل کی شکل میں آ گئے اور کمپٹیشن بہت بڑھ گیا ہے اور ملٹی پلائی ہو رہا ہے. اس کی پرسنٹیج آف جو انکریز ہے وہ ملٹی پلائی ہو رہا ہے، ڈبل نہیں ہو رہا، مور دین ڈبل ہو رہا ہے. تو میں بڑا کلیئر دیکھ رہا ہوں ویژن کہ فیوچر جو ہے وہ اسلامک فائنینس کا ہی ہے، چاہے وہ اسلامک بینکنگ ہو، چاہے وہ تکافل ہو. مفتی صاحب ایک مسئلہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، جو ویسے تو آپ نے وقف کا بتایا، ٹھیک ہے کہ بھئی اس میں کوئی بھی کسی کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، لیکن اس میں فکس اماؤنٹ کس طرح سے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جب ہم کسی کو بھی پالیسی بیچتے ہیں کہ بھئی اگر یہ اس ایج کے اندر ہے تو اس کی اتنے عرصے تک بھرے گا، تو جو ہے 25 لاکھ یا 50 لاکھ یا 80 لاکھ جو بھی اس پالیسی کے تحت ہوتا ہے، تو یہ فکس کس بنیاد پر کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فکس اماؤنٹ ہو نا تو وہ ہمیشہ ہی ناجائز ہوتی ہے. تو پہلے تو یہ کانسیپٹ غلط ہے. بالکل میں اسی کی وضاحت چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے ہیں کہ بھائی وہ بھی فکس کر رہے ہیں، آپ بھی فکس کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مالی معاملے کے اندر فکس کانٹریکٹ غلط نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ اگر سیل کانٹریکٹ ہے تو سیل کانٹریکٹ میں پرائز کا فکس ہونا ضروری ہے. فکس ہونے سے پرائز کے فکس ہونے سے وہ سیل کانٹریکٹ ناجائز نہیں ہو جائے گا. اسی طریقے سے رینٹل کانٹریکٹ میں رینٹ کا فکس ہونا ضروری ہے. فکس ہونے سے رینٹل کانٹریکٹ ناجائز نہیں ہو جائے گا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جو کوریج دی جاتی ہے وہ کوریج فکس ہوتی ہے. فکس ہونے سے یہ تکافل کا معاملہ ناجائز نہیں ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ تکافل کے اندر چونکہ جو کوریج دی جا رہی ہوتی ہے وہ وقف سے دی جا رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ساتھ ساتھ اس کو لنک کیا جا رہا ہوتا ہے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سے. ٹھیک ہے، اس کی تھوڑی سی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک شخص سے وہ پالیسی لیتا ہے، اس کو ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم آپ کو جو ہے وقف سے بھی پیسے دیں گے اور آپ کو آپ کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سے بھی پیسے ملیں گے. ٹھیک ہے، اس کو سم کورڈ دیا جاتا ہے. وہ چوز کرتا ہے کہ جی میرا سم کورڈ مجھے چوز کرنا ہے، یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا سم کورڈ اتنا ہوگا، یا وہ خود چوز کرتا ہے کہ جی مجھے میرا سم کورڈ جو ہے اتنا چاہیے. بالفرض اس نے کہا کہ جی میں ہر سال 50,000 روپے دوں گا اور میرا سم کورڈ جو ہے وہ 20 لاکھ روپے ہونا چاہیے. ایک آدمی نے چوز کر لیا کہ میرا سم کورڈ 20 لاکھ روپے ہونا چاہیے. تو 20 لاکھ روپے اس نے جب اپنا سم کورڈ چوز کیا تو اب وہ 20 لاکھ روپے اس کو وقف سے ملیں گے. اچھا، اب اس کو 20 لاکھ روپے کیسے ملیں گے؟ وہ اس طریقے سے ملیں گے کہ اس کے سرمایہ کاری، چونکہ وہ 50,000 روپے دے گا، اس کے کچھ پیسے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں جائیں گے، کچھ پیسے اس کے وقف میں جائیں گے. اگر خدا نہ خواستہ 5 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں بالفرض 2 لاکھ روپے تھے، تو 2 لاکھ روپے اس کو ملیں گے سرمایہ کاری اکاؤنٹ سے، 18 لاکھ روپے اس کو ملیں گے وقف اکاؤنٹ سے. اگر اس کا 10 سال بعد انتقال ہوا، سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں اس کے 5 لاکھ روپے موجود تھے، وقف اس کو 15 لاکھ روپے دے گا. تو مفتی صاحب میں ایک اور اس میں ایڈیشنل بات کرنا چاہوں گا کہ وقف کی جو رقم ہے اس کو جو ہے آپ جتنا چاہے کسی کو چیریٹی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی لمٹس نہیں ہے. جی بالکل. دیکھیں اس میں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وقف جو ہے گارنٹی کر سکتا ہے، کوئی فکس اماؤنٹ جو ہے وقف گارنٹی کر سکتا ہے اپنے اصولوں کے مطابق. وقف کے اپنے اصول ہوتے ہیں جو کہ وقف ڈیڈ، جب ہم وقف کرتے ہیں نا، جب تکافل کمپنی وقف بناتی ہے تو اس وقت ایک وقف ڈیڈ بناتی ہے. اس کے بعد وقف رولز بنتے ہیں، اس کے بعد پارٹیسپینٹ ممبرشپ ڈاکومنٹ بنتا ہے. اس میں بینیفٹس دینے کے اور اس میں گارنٹی دینے کے اصول لکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان اصولوں کے مطابق فکس رقم دی جا سکتی ہے.
تو اگر پارٹیسپینٹ جو ہمارا کلائنٹ ہے، پارٹیسپینٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر وہ ایسی پالیسی اویل کرتا ہے جو کہ وقف کے اصولوں کے مطابق ہو، تو وقف اس کو فکس رقم کی گارنٹی دے سکتا ہے. فکس رقم کی گارنٹی دینا کہاں منع ہے؟ دو کانٹریکٹ، بلکہ 3 کہنا چاہیے. نمبر 1 مشارکہ کانٹریکٹ، نمبر 2 مضاربہ کانٹریکٹ، نمبر 3 وکالت الاستثمار کانٹریکٹ. اگر کوئی کسی کے ساتھ مضاربت کا کانٹریکٹ کرتا ہے اس میں فکس رقم کی گارنٹی منع ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ مشارکہ کانٹریکٹ کرتا ہے فکس رقم کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اگر کوئی کسی کے ساتھ وکالت الاستثمار کا کانٹریکٹ کرتا ہے تو فکس رقم کی گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن وقف اگر کسی کو فکس رقم کی منفعت دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے. تو چونکہ یہاں پر وقف کا معاملہ ہوتا ہے. اچھا، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا، ظاہر ہے کہ عام ناظرین بھی ہیں کہ جو ان اصطلاحوں کو اس طرح سمجھ سکتے ہوں. مضاربہ اور مشارکہ تو ٹھیک ہے کہ وہ تو ایک آپ کی شراکت ہو گئی کسی بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے. مضاربے کی تھوڑی سی یعنی وضاحت اگر آپ کر دیں. مضاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی محنت اور دوسرے کا پیسہ. ایک آدمی جو ہے اس کے پاس سلیپنگ پارٹنر ہے لیکن اس کے پاس پیسے ہیں. دوسرا آدمی جو ہے وہ ورکنگ پارٹنر ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ دوسرے آدمی کو پیسے دیتے ہیں، اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم کاروبار کرو. مثلاً اس کو وہ کہتا ہے کہ تم کپڑے کا کاروبار کرو اور تمہیں جو بھی پروفٹ آئے کپڑے کے کاروبار سے تو تم اس سے جو نفع حاصل ہو وہ نفع ہم دونوں آپس میں تقسیم کر لیں گے. وہ جو بھی ریشو ہو سکتا ہے، جو بھی ریشو آپس میں، ریشو کا کوئی تعین نہیں ہے، 1% سے لے کے یا 99% آپس میں حاصل ہونے والے نفع کا کوئی بھی ریشو آپس میں طے کر سکتے ہیں. اس میں فکس پروفٹ یہ منع ہے جس میں یوں کہا جائے کہ جی دیکھو بھائی مجھے آپ جو ہے فکس رقم مثال کے طور پہ 20,000 تم دے دینا، یا تم جو ہے انویسٹمنٹ کا 5% مجھے دے دینا، یہ فکس کرنا منع ہے. لیکن حاصل ہونے والے نفع کی کچھ پرسنٹیج آپس میں ہم طے کر سکتے ہیں، اور نقصان جو ہوگا وہ پیسے دینے والا برداشت کرے گا. اگر نقصان جو ہے کام کرنے والے کی غفلت اور کوتاہی سے نہ ہو تو نقصان پیسے دینے والا برداشت کرے گا. رحمان صاحب، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے تکافل کے اندر لوگوں کی جو ہے مدد کا پہلو بھی ہے، سارے معاملات بھی ہیں، اس سے ٹھیک ہے کہ آپ کا بھی ایک کوئی نہ کوئی بینیفٹ پورا موجود ہوتا ہے. کبھی ایسا بھی نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بنیادوں کے اوپر جو ہے نا رقم نہیں ملتی، چاہے وہ AFU سے متعلق ہو یا اور بھی کسی کی بات کر دی ہے، اور ان کو جو ہے اتنی پیچیدگیوں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بالآخر متنفر ہو جاتا ہے، اور اس کا الٹیمیٹلی جو نقصان ہوتا ہے وہ یہی جو ہے تکافل کی طرف کہ بھائی یہ لوگ تو دیتے نہیں. حالانکہ جو کنونشنل والے ہیں وہ بھی کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے، وہ بھی مطلب ہمارے سامنے کئی اس کی مثالیں موجود ہو سکتی ہیں. لیکن چونکہ آپ کی ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ آپ اسلامک فائنینس کو جو ہے رواج دینا چاہتے ہیں، اس کو جو ہے اس پاکستان میں جو ہے پورا سسٹم کے طور پر جو لانا چاہتے ہیں، تو ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مشکلات کو جو ہے آپ لوگ حل کر پا رہے ہیں اور اس کے اندر پوری طریقے سے جو آپ کی توجہ موجود ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے ان کو جو الجھایا نہیں جا رہا ناظرہ یہ جو ہے کہ الیکٹرک کی طرح. اس میں 2 طریقے کی چیزیں ہیں، جیسے آپ نے کہا نا، ہماری جب بھی کوئی فیملی تکافل پالیسی کی بات کرتے ہیں تو 2 قسم کی پیمنٹ ہوتی ہے. ایک جو برے وقت میں ان کیس آف ڈیتھ کلیم کی شکل، اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹل یا طبعی، وہ جو بھی ہوگا وہ کلیم ہوگا. ایک کلیم کا معاملہ ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے میچیورٹی کا معاملہ. ایز پر رول آف شریعہ کمپلائنٹ، ہمیں جب بھی ہم کوئی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو جو ہڈن چیزیں ہوتی تھی کنونشنلس میں، فار ایگزامپل ان سب کو فرنٹ کے اوپر کانٹریکٹ کے ٹائم کے اوپر ہمیں لانا ضروری ہے. یہ ہمیں مفتیان کی طرف سے، علماء کرام کی طرف سے گائیڈ لائن ہے، SSP کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ڈیڈکشن جو بھی ہم نے کرنی ہے کوئی ہڈن نہیں ہوگی، وہ سب کے سامنے ہے. پہلی بات تو وہ چیز کم ہو گئی اس کو سامنے لانے سے. دوسرے لیول کے اوپر 2 قسم کے پیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پروسیس ہوتے ہیں اس کے. ایک ہے کلیم اور دوسرا ہے میچیورٹی یا پارشل وڈرول. تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ بیسکلی اسٹل لوگ اگر پلان لے لیتے ہیں، پالیسی لے لیتے ہیں، تو اس کو سمجھتے یا تو صحیح طریقے سے نہیں ہے، یا بیچنے والا صحیح طریقے سے سمجھاتا نہیں ہے. کیونکہ یہ مطلب آپ کے پارٹ پہ بھی جی بالکل، یہ دونوں طرف کے پارٹ کے اوپر ہے، کیونکہ یہ تو ڈیسائیڈ اس سچویشن کے حساب سے وہ کرے گا. تو ہوتا ہے کیا ہے کہ 2 چیزیں ہیں. ایک کلیم جس پہ مفتی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے کچھ چیزوں کا فکس ہونا لازمی ہے، اگر فکس نہیں ہوگا تو اس میں غرر پایا جائے گا بھائی کلیم کتنا ہوگا. تو کلیم کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ کمپنی کی ٹاپ پریورٹی ہوتی ہے، اس کا مارکیٹنگ کا ثبوت بنتا ہے، یہ اس کی مین پریکٹس ہوتی ہے جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے بیسیکلی کلیم دینا. کلیم میں جو ڈیلے ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کوئی غلط بیانی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب آپ پالیسی لیتے ہیں
تو اس میں آپ کے کچھ کے میڈیکل کویسچنز ہوتے ہیں, کچھ فائنینشیل کویسچن ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے جان بوجھ کے کوئی میڈیکل اپنی ڈیفینیشن, اپنی کوئی بیماری, اپنی کوئی حالت آپ نے چھپائی اور بعد میں میڈیکلی سائنس سے پرووڈ ہو گیا ہے کہ بیماری جو آپ کو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی تھی اسی سے ڈیتھ ہوئی ہے, تو واقعی وہ کلیم مشکل میں آ جاتا ہے. ایز پر رول تو نہیں ملنا چاہیے, لیکن اس پہ کیس ٹو کیس ویری کر کے کہ کتنا پرسنٹ اور کیا ہے پھر وہ دے دی جاتی ہے کلیم. تو ایک تو وہاں پر میں ایڈریس کروں گا اس وقت آپ کے توسط سے اس چینل پہ تمام ناظرین کو کہ جب بھی وہ پالیسی لیں تو ایک تو بڑا سوچ سمجھ کے اور تمام چیزوں کے بارے میں جو حقیقت ہے, جو سچ ہے وہ بیان کریں, کیونکہ سچ ایک واحد چیز ہے جس کو جتنا چھپائیں وہ سامنے آ ہی جاتا ہے. تو ایک تو یہ کلیم کا معاملہ ہو گیا. تو ایسا نہیں ہے, میں 21 ایئر پلس ہو چکے مجھے اس انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے. الحمدللہ میری زندگی میں اگر 100 کلیمز آئیں, میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, تو شاید کوئی ایک کلیم ایسا ہو جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کی وجہ سے جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہو, ورنہ 98-99% دیے گئے ہیں کلیم. دوسرے نمبر کے ہوتا ہے میچورٹی کا بھی معاملہ جو پچھلے ڈسکشن میں مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ ایکچولی یہ اکانومی بیسڈ ہوتا ہے, ادھر فکس نہیں کر سکتے ریٹرن. منافع کے اوپر پرسنٹیج ہوتی ہے, لیٹ سپوز کہ جو ہمیں منافع آئے گا اس میں ہم اپنی 1.5% کی جو ہے وہ وکالہ فیس کاٹنے کے بعد آپ کو دے دیتے. اب پچھلے سال منافع لیٹ سپوز ہمیں آیا 15% اور اس سال منافع اگر ہمیں آیا 10%, تو یہ ہر سال کیس ٹو کیس چینج ہوتا رہے گا. یہ اکانومی بیسڈ ہے انکم. تو اس میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی, تو وہ تھوڑا سا غلط بیانی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ کہ جی پچھلے منتھ تو 15% تو اس منتھ بھی 15% آئے گا. تو اسلامک میں منافع جو ہے فکس ہوتا ہی نہیں ہے, اور فکس ہو جائے گا تو آپ کو پتہ ہے پھر سود میں آ جائے گا وہ. تو اس لیے یہ ہوتا ہے. تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے. پرابلم اس لیے ہوتی ہے کہ وعدہ کیا جاتا ہے 20 سال کا, 15 سال کا, 10 سال کا, لیکن بیچ میں اچانک 5 سال پہ, 6 سال پہ, 7 سال پہ یا 2 سالوں کے اوپر ضرورت پڑ گئی پیسے کی, تو اس میں جو فیسز ڈیڈکٹ ہوتی ہیں ان کا نہیں پتہ ہوتا, یا وہ بھول چکے ہوتے ہیں 7 سالوں کے اندر, تو ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی یہ یوں ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے. ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس چند جملے میں کوئی میسیج جو تکافل لینا کیوں ضروری ہے اور کیوں لینا چاہیے. جہاں تک میری اسٹڈی ہے اور میرا تجربہ ہے اس حساب سے ریاست کچھ آپ کی فیملیز کے اور آپ کی جو ہے وہ جو نیسیسٹیز ہیں آپ کی فیملیز کے لیے, جسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ جی کچھ کچن ایکسپنسز ہوتے ہیں, یوٹیلیٹیز ایکسپنسز ہوتے ہیں, میڈیکل ایکسپنسز ہوتے ہیں, ایجوکیشن ایکسپنسز ہوتے ہیں, سوشل ایکسپنسز ہوتے ہیں. تو اس میں کہیں کہیں ریاست کنٹریبیوٹ کرتی ہے, تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری ریاست کر رہی ہے یا نہیں. دوسرے لیول کے اوپر آپ جس ادارے کے امپلائی ہیں تو ادارہ آپ کو دیکھ کے اپنی پالیسیز نہیں بنائے گا, بلکہ اپنے بجٹ کو دیکھ کے آپ کی ڈیزگنیشن پہ جتنے لوگ آتے ہیں اس ڈیزگنیشن کے لحاظ سے بنا. تو وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ تکافل کی نیڈ رہ جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ چاہیے کہ جو چیز ان کے پاس آلریڈی موجود ہے وہ تو ہے, اور جو ان کی ریکوائرڈ اماؤنٹ ہے, لیٹ سپوز جو ان کی پلاننگ کا اماؤنٹ ہے, جو ان کی فیملی کو ریکوائرڈ ہے ان کیس آف اینی مس ہیپ, وہ پلان کر کے اس کے اوپر ضرور تکافل کو انٹروڈیوس کروایا ہم نے. اس کو ضرور اس کے فائدے اٹھائیں, اور اس کے فائدے اس لیے اٹھائیں کہ سمپل از دس کہ آپ اپنے زندگی کے میکسیمم کام جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بھی ایک شریعہ کمپلائنٹ ہے, تو اس کو آپ جو ہے نا یوٹیلائز کریں. اس میں ایک ایریا آپ کی رسک میٹیگیشن ہو جائے جو ان کیس آف مس ہیپ کے اوپر ہوتا ہے, لیکن دوسری چیز یہ کہ آپ کو ایک حلال سیونگ آفر کر رہا ہوتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کوئی ایکسپینس نہیں ہے. لوگ اس سیونگز کو ایکسپینس سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے اس سے پالیسی لے لی تو میں پھنس گیا اور یہ پیسے ضائع ہوگا. یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ واحد چیز ہے کہ جو کہ بیسکلی آپ کو سیونگ پرووائڈ کر رہی ہے, اور یہ واحد سیونگ ہے جس میں آپ کو پروفٹ بھی مل رہا ہے, جو کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, جس کی پوری نگرانی مفتیان اور علماء کرام کر رہے ہیں. تو میرا میسج یہی ہے کہ جناب پرسیپشن پہ نہ جائیں. اس کو آپ, ہم فری آف کاسٹ آپ کو سروسز آفر کر رہے ہوتے ہیں, اس کو آپ جو ہے وہ پریزنٹیشن لیں, اس پہ کوسچنز کریں, اور آپ اپنی فیملی کے حساب سے جو ہے نا ٹیلر میڈ ڈیزائننگ کروائیں ہمارے ریپرزنٹیٹو سے. رحمان فیاض خان صاحب, مفتی ابراہیم عیسیٰ صاحب, اظہر فریضی صاحب, ہم تینوں مہمانان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے وہ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی مؤثر انداز میں جو ہے یہاں پر تکافل اسلامک بینکنگ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.